والصلاة والسلام على وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لا مکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جانفزا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہکاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی سزائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد علیہ الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. آقا نعمت، دریائے رحمت، امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، حامی سنت، ماحی شرک و بدعت، قاطع کفر و ضلالت، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنہ پیغام دیتے ہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کلام کے اندر کہ ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، ظالم و محبوب کا حق تھا یہی، عشق کے بدلے عداوت کیجیے، عشق کے بدلے عداوت کیجیے. اور فرماتے ہیں پھیر دیجئے پنجے دیوے لڑیں، پھیر دیجئے پنجے دیوے لڑیں، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت کیجیے، اور ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. آج کا جو ماحول ہے کیا ہے، ہر طرف ایک آواز سنائی دیتی ہے، چاہے وہ مولوی کی شکل میں ہو، عالم کی شکل میں ہو، پیر کی شکل میں ہو،
امام کی شکل میں ہو، نیتا کی شکل میں ہو، یا پالیسی بازی کرنے والے اور لوگوں کی شکل میں ہو، یا پھر 2-4 دن نماز پڑھ لے کر کے نمازی بننے والے کی شکل میں ہو، حج کر کے آئے تو حاجی بننے والے کی شکل میں ہو، یا پروفیسر کی شکل میں ہو، یا پڑھا لکھا اپنے آپ کو کہلاتا ہو، قابل بنتا ہو، ایک آواز ہر جگہ سنائی دیتی ہے، سختی نہیں ہونی چاہیے، شدت نہیں ہونی چاہیے، پیار سے، نرمی سے، محبت سے اسلام پھیلا ہے، نرمی سے کام ہونا چاہیے، سختی اور شدت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کہیں پر جب کوئی غلام اعلیٰ حضرت اور بزرگوں کا سچا فدائی مل جاتا ہے اور جب ثابت کر دیتا ہے کہ سختی ہونی چاہیے، شدت ہونی چاہیے، تب پہلو بدلتے ہونی چاہیے، مگر اتنی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اب اسی پس منظر میں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کروں گا، اور آج کا یہ مبارک دن، مبارک رات ہے، یہ 29 ذی القعدہ کی تاریخ گزری اور ذی الحجہ کی تاریخ شب لگ گئی، غالباً چاند بھی ہو گیا اور شب لگ گئی، تو یہ تاریخ جو گزری ہے یہ عرس پاک کی تاریخ تھی، ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضور خاتم المحققین، امام المدققین، معجزۃ من معجزات سید المرسلین، سیدنا سرکار علامہ شاہ مفتی نقی علی خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کی تاریخ، تو ہم آج الحمدللہ ان کا عرس پاک منا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کیا نظریہ دیا کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مگر آج مولویوں کی زبان پہ ہے کہ شدت نہ کیجیے، نرمی کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے نظریہ دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مگر بہت سے وہ جو اپنے آپ کو رضوی بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں شدت نہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مگر بہت سے وہ جو اپنے جلسوں میں نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، وہ بھی کہتے ہیں شدت نہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں نظریہ دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، بہت سے وہ جو اعلیٰ حضرت کے نام پہ چندہ کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام پر مدرسہ چلا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں شدت نہ کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں ذہن دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، مگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کے نام بھی لیتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، نام کے آگے رضوی بھی لکھتے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شدت نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں سنو، ہم نے آج کے صلح کلی مولویوں اور صلح کلی پیروں کو نہیں مانا ہے، ہم نے اعلیٰ حضرت کو مانا ہے۔ تو جو اعلیٰ حضرت کہیں گے وہ ہم کریں گے، اور اعلیٰ حضرت نے ذہن دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، تو شدت ہوگی، محفل ہوگی وہاں شدت ہوگی، مجلس ہوگی وہاں شدت ہوگی، مدرسہ ہوگا وہاں شدت ہوگی، مسجد ہوگی وہاں شدت ہوگی، لنگر ہوگا وہاں شدت ہوگی، عرس ہوگا وہاں شدت ہوگی، بھر ہوگا تو شدت ہوگی، محلہ ہوگا تو شدت ہوگی، شادی ہوگی تو شدت ہوگی، اور اعلان کریں گے اس لیے شدت کرتے ہیں، اس لیے شدت کرتے ہیں، اس لیے شدت کرتے ہیں کہ یہ سبق اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں دیا ہے، بلکہ یہ حکم تو اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت میں کچھ وہ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہمارے سنی بھائی بھی بہت سے ہیں بھولے بھالے جو کسی کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو لوگوں کے بہکاوے میں آ کر کے معاذ اللہ کچھ تو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں سننا چاہتے، مگر ہم یہ ایسے لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ اگر سنی ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں، تو کسی کے کہنے میں آ کر کے نہیں،
بلکہ بنظر انصاف حقیقت کی نظر میں آپ اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھو، آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو، اعلیٰ حضرت کے فتاوے پڑھو، اعلیٰ حضرت کی سبا میں اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی میں تمہیں سب سے بڑی چیز اگر ملے گی تو وہ یہ ملے گی کہ اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے گالیاں دی، کوئی جواب نہ دیا، اعلیٰ حضرت پر ذات پر اعتراض کیا، کوئی جواب نہ دیا، اعلیٰ حضرت کو برا کہا گیا، اعلیٰ حضرت نے خود کوئی جواب نہ دیا، مگر جب بات آ گئی عظمت رسول کی، جب بات آ گئی نبی کے عشق کی، جب بات آ گئی اولیاء کرام کے تقدس کی، جب بات آ گئی ولیوں کی کرامت کی، جب بات آ گئی مزاروں پہ چادر چڑھانے کی، جب بات آ گئی مزاروں پہ حاضری دینے کی، جب بات آ گئی عرس و چادر و گاگر کی، جب بات آ گئی نیاز و فاتحہ کی، جب بات آ گئی معمولات اہل سنت کی، جب بات آ گئی تیجے اور 40ویں پر اعتراض ہوا، جب بات آئی تعزیہ پر اعتراض ہوا، جب بات آئی اور 11ویں پر اعتراض ہوا، 12ویں پر اعتراض ہوا، عید میلاد النبی پر اعتراض ہوا، بزرگوں کے عرس پر اعتراض ہوا، تو وہ بریلی شریف کا نبی علی خواجہ شہزادہ تھا جسے دنیا نے اعلیٰ حضرت کہا اور اعلان کیا، مجھے گالی دو گے معاف کر دیں گے، مجھے برا کہو گے کوئی جواب نہیں دیں گے، مگر اگر یہاں اعتراض ہوا، اگر یہاں آواز اٹھی تو سن لو کن کے رضا ہے خندے خنخار پر زبان آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عرس والد اعلیٰ حضرت، عرس والد اعلیٰ حضرت، جشن سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان۔ تو اعلان کیا کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برقدار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے، اور اگر شر کریں گے تو یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں بار ہے، اسے چارہ جوئی کا بار ہے، کہ یہ بار بار سے بار ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کی زندگی پڑھیں، اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا دفاع نہیں فرمایا، اعلیٰ حضرت پر لوگوں نے اعتراض کیا، اپنی ذات پر اعتراض ہونے والوں کرنے والوں کا جواب نہ دیا۔ اعلیٰ حضرت کے خلاف لوگوں نے گالیاں چھاپی، اعلیٰ حضرت سرکار کو گالیاں لکھ کر کے بھیجی گئی، مگر اعلیٰ حضرت نے ان باتوں کا جواب نہ دیا، اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اعلیٰ حضرت کی نظر اس پر رہی کہ اگر غریب نواز پر اعتراض کرو گے تو چھوڑا نہیں جائے گا، اگر غوث اعظم پر اعتراض کرو گے تو بخشا نہیں جائے گا، اگر جو ہے سرکار بہاؤالدین نقشبند پر اعتراض ہوگا تو بخشا نہیں جائے گا، سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی پر سوال ہوگا تو بخشا نہیں جائے گا، بزرگوں کے مزار پر جانے پر اعتراض ہوگا تو تمہیں چھوڑا نہیں جائے گا، اگر جو ہے نیاز و فاتحہ پر اعتراض ہوگا تو بخشا نہیں جائے گا، اگر اہل سنت کے معمولات پر مراسم اہل سنت پر اعتراض ہوگا تو تمہارا جواب دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کی تاریخ پڑھو، اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھو، اعتراض ہو رہا ہے میلاد رسول پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے 11ویں شریف پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے مزاروں پہ چادر چڑھانے پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، جب اعتراض ہو رہا ہے جلوس نکالنے پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے تیجے 10ویں 40ویں پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینے پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے علم غیب نبی پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے نبی کی حیات پاک پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے کربلا والوں پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے اہل بیت اطہار پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں، اعتراض ہو رہا ہے صحابہ کرام کی عظمت پر، جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں۔ ہر طرف سے اٹھنے والے
سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, نعرہ حیدری, مسلک اعلی حضرت, پیغام اعلی حضرت, کلام اعلی حضرت, غلامان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان. حضرات گرامی, بتانا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں پیغام دیا دشمن احمد پہ شدت کیجیے. ہر طرف سے آواز اٹھ رہی ہے شدت نہ کیجیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں شدت کیجیے, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر لوگوں کے پیسے پر نہیں تھی, دنیا داروں پر نہیں تھی. جب کسی دنیا دار نے اعلیٰ حضرت کو لالچ دینے کی کوشش کی اور نواب نان پارا کی شان میں قصیدہ لکھنے کی گزارش کی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, کروں مدح اہل دول وطن, پڑے اس بلا میں میری بلا. ارے میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں. ان کی نظر اس پر نہیں تھی, ان کی نظر قرآن پر تھی, ان کی نظر حدیث پر تھی, ان کی نظر میدان بدر پہ تھی, ان کی نظر میدان احد پر تھی, ان کی نظر میدان خندق پہ تھی, ان کی نظر جو ہے میدان کربلا پہ تھی. اور اعلیٰ حضرت نے یہ ذہن دیا جو قرآن کہے گا وہ ہم کہیں گے, جو حدیث بتائے گی وہ ہم کہیں گے, جو صدیق اکبر بتائیں گے وہ ہم بولیں گے, جو فاروق اعظم بتائیں گے وہ ہم بولیں گے, جو عثمان غنی بتائیں گے وہ ہم بولیں گے, جو مولا علی سبق سکھائیں گے وہ ہم بتائیں گے, اور جو کربلا کے میدان سے امام حسین سبق دیں گے وہ ہم دنیا کو بتائیں گے. اور اعلان یہ کرتے تھے, کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیا فرمایا, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے, وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. سبحان. اب آئیے قرآن نے کیا سبق دیا, قرآن نے ہمیں کیا درس دیا. تو یہ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجیے, یہ اپنی طرف سے نہیں فرمایا, اپنی طرف سے نہیں فرمایا, بلکہ گستاخ رسول پر شدت کا حکم قرآن نے دیا ہے. سبحان اللہ. وہی کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. نبی کی توہین کرنے والے, نبی کی بے ادبی کرنے والے پر سختی برتنے کا حکم کس نے دیا؟ قرآن نے دیا. آج کچھ مولویوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, وہابیوں کا رد کر کے کیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ وہابیوں کا رد کر نماز نہیں پڑھو گے, وہابیوں کا رد کر کے تم کیا جنتی بن جاؤ گے, عاشق رسول بن جاؤ گے؟ وہابیوں کا رد کرنے سے کیا عاشق رسول ہو جاؤ گے؟ نعرہ لگاتے ہو کہ عاشق رسول ہیں, نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, حج نہیں کرتے, زکات نہیں دیتے, داڑھی نہیں رکھتے, ایسا نہیں کرتے, ویسا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ارے بے وقوفو, اگر کچھ پڑھا ہے تو کہاں پڑھا, کیسے پڑھا, اور اگر نہیں پڑھا تو اعلیٰ حضرت کی کتاب پر. عشق رسول کیا ہے اور داڑھی کیا ہے؟ عشق رسول کیا ہے, نماز کیا ہے, عشق رسول کیا ہے, روزہ کیا ہے؟ سنو, نماز عمل ہے, روزہ عمل ہے, زکات دینا عمل ہے, داڑھی رکھنا عمل ہے, یہ ساری چیزیں عمل ہے. اور یہ عمل جو ہے اس کا تعلق اعضاء ظاہری سے ہے, ظاہری بدن سے ہے. داڑھی رکھنا یہ ظاہری بدن سے ہے, نماز پڑھنا یہ ظاہری بدن سے ہوتا ہے, روزہ رکھنا یہ ظاہری بدن سے ہے, بھوک کھانے پینے سے روکے رہنا وغیرہ وغیرہ, زکات دینا یہ اعضاء ظاہری کا نام ہے. اعضاء ظاہری سے یہ کام ہوتے ہیں, یہ اعمال میں آتے ہیں. اور نبی سے عشق کرنا یہ دل کا کام ہے. وہ ظاہر ہے, یہ باطن ہے. ظاہر الگ ہے, باطن الگ ہے. بغیر عشق رسول کے مومن نہیں ہو سکتا, بغیر عشق رسول کے مومن نہیں ہو سکتا. تو اگر نماز کا نام عشق رسول ہے تو کیا تم سارے بے نمازیوں کو کافر کہہ دو گے؟ اگر داڑھی کا نام عشق رسول ہے تو کیا بے داڑھی والے سب کافر ہو گئے؟ عشق رسول کے بغیر تو کافر ہے. عشق رسول ہی تو ایمان ہے. عشق رسول نہ ہو تو مومن ہی نہیں, مسلمان ہی نہیں ہوگا. تو اگر عشق رسول نہ داڑھی کا نام ہوتا
تو جتنے داڑھی نہ رکھنے والے سب کو کفر کا حکم لگتا؟ اگر کوئی لگا سکتا ہے؟ نہیں۔ نماز نہ پڑھنے پر کوئی کفر کا حکم نہیں لگا سکتا، روزہ نہ رکھنے پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتا، اور حج نہ کرنے پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتا، زکوٰۃ نہ دینے پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتا، اور نبی سے عشق نہ ہو تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث بھی کہہ رہی ہے، اقوال صحابہ میں موجود ہے کہ جو عشق رسول اگر نہیں ہے تو وہ ایمان ہی والا نہیں ہے۔ اور اگر ان سب چیزوں کا نام عشق رسول ہو جائے تو پھر معاذ اللہ کتنا بڑا حکم لگ جائے گا، مگر نہیں، پتہ کیا چلا؟ نماز الگ ہے، عشق رسول الگ ہے، روزہ الگ ہے، عشق رسول الگ ہے، داڑھی رکھنا الگ ہے، عشق رسول الگ ہے۔ وہ یہ سب کام ظاہری بدن کا ہے، عشق کرنا کام دل کا ہے، اور جو دل سے عاشق رسول ہوگا قسم خدا کی وہ جنتی ہوگا۔ اعلان کرو اگر وہابیوں کے ساتھ کھاؤ گے، نماز پڑھو گے تو یہ نماز جنت میں نہیں لے جائے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بے نمازی ہے اور وہابیوں کو لات مارتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر، قسم خدا کی جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور مظہر اعلی حضرت، فیضان حضور شیر ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہیں وہ حدیث نہیں معلوم، وہ حدیث نہیں سنی؟ صحابی رسول بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سبحان اللہ، قیامت کب آئے گی؟ تو صحابی نے جب یہ عرض کیا، حضور نے فرمایا تم نے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو اب وہ صحابی رسول بھی نبی کے وسیلے سے یہ زمانہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ داڑھی کی آڑ میں عشق رسول پہ حملہ کریں گے، لوگ نماز کی آڑ میں عشق رسول پر حملہ کریں گے، لوگ جو ہے زکوٰۃ اور دوسرے اعمال کی آڑ میں محبت رسول پہ حملہ کریں گے۔ تو یہ آنے والے دور میں ہونے والے حملے کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی سوائے اس کے کہ میں نے آپ سے محبت کی، سوائے اس کے کہ میں نے آپ سے کوئی عمل نہیں میرے پاس، بس ایک آپ سے محبت ہے۔ یہی قیامت کی تیاری ہے، یہی میدان محشر کی تیاری ہے، یہی جنت میں جانے کی تیاری ہے، یہی جہنم سے بچنے کی تیاری ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو، بغیر نماز پڑھے کیسے جنت میں جاؤ گے، بغیر روزہ رکھے کیسے جنت میں جاؤ گے، بغیر داڑھی رکھے کیسے؟ نہیں، نبی نے فرمایا سنو، خوشخبری ہے، جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ حیدری، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور شیر ہندوستان، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج جب یہ بتایا جاتا ہے کہ عشق رسول کی بنیاد پر جنت ملے گی، عشق رسول اور محبت رسول کی بنیاد پر جہنم سے بچو گے، تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھے بغیر جنت، روزہ رکھے بغیر جنت، حج کیے بغیر جنت، داڑھی رکھے بغیر جنت۔ تو اور لوگ جب خوش ہوتے ہیں اس پر، ایمان والے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، سلا کلی مولویوں کو، سلا کلی پیروں کو، مگر سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہیں صحابی رسول، وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے نبی کی یہ حدیث سنی، صحابہ کرام نے سنی، اس دن ہماری خوشی اس سے بڑھ کر کے کوئی نہیں تھی۔ سب سے بڑی خوشی ہمیں یہی ملی کہ نبی سے محبت کرو اور نبی کے ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ فیضان خلفائے راشدین زندہ باد، فیضان اہل بیت زندہ باد، کربلا کا خاتمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، مصطفیٰ کے نور عین یا حسین یا حسین، فاطمہ کے دل کا چین یا حسین یا حسین، شہر شہر گلی گلی علی 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 علی۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر
کر کے ملی ہے. تو بتا دیا صحابہ نے کہ ہمارا بخشش کا دار و مدار عمل نہیں ہے، بخشش کا دار و مدار عشق رسول ہے، محبت رسول ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں کیا سبق دیا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اب آئیے شدت کرنا کیسا ہے، اعلیٰ حضرت نے حکم کیوں دیا؟ آپ قرآن پاک اٹھائیں، آپ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کیا معاملہ ہے. سنیے غور سے، شدت کیوں؟ اور یہ ہم نے نہیں کی ہے، یہ شدت دشمنان رسول پر، نبی کے گستاخوں پر، نبی کی توہین کرنے والوں پر شدت تو اللہ نے کی. سنیے، نماز کا حکم کس نے دیا؟ بولیے سب لوگ بولیے. اللہ نے. سمجھ میں تو آئے کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. روزے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. زکوٰۃ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. اور دوسرے اعمال صالحہ کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. سب حکم اللہ نے دیا ہے نا. نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم، ماں باپ کے حقوق کا حکم، یہ سب حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. مگر کوئی ہے جو یہ کہہ دے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، نماز نہیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے؟ بولیے ہوگا؟ نہیں. اگر زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دی، زکوٰۃ نہیں دو گے تو تمہاری سب نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. قرآن میں ہے؟ نہیں. زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا، مگر کوئی اگر زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد نہ دے تو کوئی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ اس کے سارے اعمال، ساری نیکیاں برباد ہو گئی. کوئی نہیں دے سکتا. نماز کا حکم اللہ نے دیا، مگر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز نہیں پڑھی، اللہ کا حکم نہیں مانا تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی. نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہوگا، نماز نہ پڑھنے کا، مگر اس کی وجہ سے دوسری نماز جو اور پڑھ چکا ہے اس کا ثواب مٹ جائے، ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے. نماز نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا، مگر جو روزہ رکھ چکا ہے اس کا ثواب اسے ملے گا، اس کا ثواب، اس کی نیکی برباد ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہے نا؟ ان سب چیزوں کا حکم اللہ نے ایک حکم اور دیتا ہے، ایک حکم اور دیتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہ کرو. مفہوم آیت کریمہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. اور مفہوم آیت کریمہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو. یہ حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. آواز اونچی نہ ہو، یہ حکم کس کا ہے؟ نماز پڑھو، یہ حکم بھی اللہ کا. روزہ رکھو، یہ حکم بھی اللہ کا. زکوٰۃ دو، یہ حکم بھی اللہ کا. حج کرو، یہ حکم بھی. اور یہاں آواز اونچی نہ ہو، یہ حکم بھی اللہ کا. مگر اور جگہ یہ نہیں ہے. مگر جب یہاں بات آئی تو یہاں فرما رہا اسی کے آگے جو بھی میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی اسی میں ہے آگے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آواز اونچی ہو گئی تو سنو، ساری نیکی برباد. نماز پڑھی تھی برباد، روزہ رکھا تھا برباد، زکوٰۃ دی تھی برباد، حج کیا تھا برباد، داڑھی رکھنا برباد. آواز اونچی ہو جائے تو سب برباد. مولا ماجرا کیا؟ وہ حکم بھی تیرا تھا، یہ حکم بھی تیرا ہے. وہاں تو یہ عذاب نہیں تھا کہ نماز نہیں پڑھو گے تو ساری نیکی برباد، روزہ نہیں رکھو گے تو ساری نیکی برباد، زکوٰۃ نہیں دو گے تو ساری نیکی برباد، حج نہیں کرو گے تو ساری نیکی برباد. اور یہاں بھی حکم تیرا ہے، مگر یہاں یہ عذاب کہ اگر اس کے خلاف ہو گیا، آواز اونچی ہو گئی تو سب برباد. تو سنو، جواب ملے گا. معاملہ یہ ہے کہ حکم میں نے دیا تھا نماز کا، معاملہ تیرا اور میرا تھا. عبادت میری تھی، تو عبادت کرتا، تیرا تعلق مجھ سے تھا. حکم میں نے دیا تھا، تو روزہ رکھتا، تعلق مجھ سے تھا. اور حج کا حکم میں نے دیا تھا، میرے گھر کا طواف کرتا، تعلق مجھ سے تھا. میں نے زکوٰۃ کا حکم دیا
تھا، تعلق مجھ سے تھا، میں میرے حکم کے خلاف ہوتا، یہاں میرا اور تیرا تعلق تھا، اور یہاں محبوب کا معاملہ ہے، یہاں محبوب کا معاملہ ہے۔ نماز کا حکم دیا، نہیں پڑھے گا گنہگار ہوگا، میں چاہوں گا معاف کر دوں گا، توبہ کرے گا معاف کر دیا جائے گا، مگر یہاں نبی کی عظمت کی بات ہے، محبوب کے مقام کی بات ہے، محبوب کی رفعت کی بات ہے۔ اب یہاں تیری داڑھی نہیں دیکھی جائے گی، نماز نہیں دیکھی جائے گی، روزہ نہیں دیکھا جائے گا، حج نہیں دیکھا جائے گا، تیرے اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، سب منہ پر مار دیے جائیں گے اور بتا دیا جائے گا بخدا خدا کا یہی حضر، نہیں اور کوئی نفر نفر جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو تو یہ حکم جو اللہ نے دیا، اگر نہیں ایسا کرو گے، یعنی آواز اگر اونچی ہو گئی تو ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، تو یہ ساری نیکی، پوری زندگی کی نیکی برباد، تو یہ سختی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بڑی سختی ہوئی کہ نہیں؟ ارے ایسی ویسی سختی، سب برباد، اب جنت بھی نہیں جا سکتا سوائے جہنم کے، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، دائرہ اسلام سے، اور وہاں پر یہ سختی ہے، نماز چھوڑنے پر یہ سختی ہے، بولی روزہ چھوڑنے پر سختی ہے، بلکہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بے نمازی بھی ہوگا، بے روزے دار بھی ہوگا، داڑھی منڈا بھی ہوگا، شرابی بھی ہوگا، جواری بھی ہوگا، اگر نبی سے محبت کرنے والا ہے تو یہ شریعت کا فیصلہ ہے، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ چاہے گا تو بغیر کسی سزا کے جنت میں رہے گا، اللہ چاہے گا تو نبی کی شفاعت سے جنت کا پروانہ مل جائے گا، اور چاہے گا تو سزا دے کر کے جنت میں بھیجے گا، مگر چاہے گا جنت میں، اور نبی کی توہین ہو گئی تو جنت ہے، اس کی بو بھی نہ پائے گا، ذرا سی خوشبو بھی نہ ملے گی، تو نماز روزہ حج چلانے والوں، اب خدا سے پوچھو بے نمازی پر اتنی سختی نہیں، نبی کے گستاخوں پر اتنی سختی کیوں؟ ہمت ہے تو خدا سے پوچھو بے روزے دار پر اتنی سختی نہیں، نبی کے گستاخ پر اتنی سختی کیوں؟ تو قرآن نے بتا دیا سختی کی جائے گی، گستاخ رسول پر کی جائے گی، وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا ہے کہ دشمن رحمت پہ شدت کیجیے، یہ طریقہ قرآن کا ہے، یہ طریقہ اللہ نے دیا ہے، شدت اللہ نے فرمائی ہے، تو بے نمازی پر اتنی سختی نہیں، مگر گستاخ رسول کا عالم یہ ہے، بلکہ نبی کا گستاخ ہو، بے نمازی ہے، توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا، داڑھی منڈا ہے، توبہ کر لے گا اللہ معاف کر دے گا، اگر روزہ نہیں رکھا توبہ کرے گا اللہ، حج فرض ہونے کے بعد نہیں کرنے گیا توبہ کرے گا اللہ معاف کر دے گا، ہر ایک عمل کی غلطی پر توبہ ہے، توبہ کرے گا معاف، اور وہاں سختی کیسی معلوم؟ نبی کے گستاخ کے بارے میں، اسلامی حکومت ہو، بادشاہ اسلام ہو، تو نبی کی توہین کرنے والا توبہ بھی کرے گا تو بخشا نہیں جائے گا، توبہ بھی کرے گا تو بخشا نہیں جائے گا، سزا دی جائے گی، اسے سزا دی جائے گی، اسے بخشا، زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ گستاخ رسول کی سزا ہے، نبی کی توہین کرنے والے کی سزا ہے، تو اب جاؤ سر پٹکو، خدا کی بارگاہ میں پوچھو، وہاں اتنی سختی، یہاں معاف ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے؟ تو معاملہ بتا دیا جائے گا، جو محبوب کا ہے وہ ہمارا ہے، جو محبوب کا نہیں وہ ہمارا ہے۔ خدا ہماری نماز کا محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری زکوٰۃ کا محتاج نہیں ہے، ہمارے روزوں کا اور ہمارے حج کا محتاج نہیں ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ مگر اللہ نے دنیا بنائی ہے اپنے محبوب کے لیے، سب کو بنایا ہے محبوب کے لیے۔ محبوب کے ہوگے تو جنت میں جاؤ گے، محبوب سے کٹو گے تو جہنم میں جاؤ گے، محبوب کے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ اب سنو، سزائیں سنانے والے، نماز نہیں پڑھی تو یہ سزا، روزہ نہیں رکھا تو یہ سزا، حج نہیں کیا تو یہ سزا، زکات نہیں دی تو یہ سزا۔ سزا ہے جو قرآن میں ہے ہمارا ایمان ہے، جو حدیث میں ہے ہمارا، ہم اس کے مخالف نہیں، مگر کبھی گستاخی رسول کی سزا بھی بتا دیا کرو، کبھی وہابیوں کے ساتھ کھانے والوں کی سزا بھی بتا دیا کرو، دیوبندیوں کے وہاں رشتہ ناتا کرنے والوں کی سزا بھی بتا دیا کرو۔ ارے تم کیا بتاؤ گے اگر تم خود کھا رہے ہو دوسرے کو کیا بتاؤ؟ اپنی اور تمہاری سزا کیا؟ کلی مولویوں کی نبی کی حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمان رسول مفہوم یہ ہے کہ جو عالم ہو، مفتی ہو، پیر ہو، اگر وہ لوگوں کو حق بات نہیں بتاتا ہے تو کل قیامت کے دن بندر اور سور کی شکل میں اٹھائے۔ تو یہ سزا ہے، بتاتے ہیں نماز چھوڑنے پر یہ سزا، روزہ چھوڑنے پر یہ سزا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سنو، سب سزائیں برحق ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے والوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں، نام کے آگے رضوی اور بریلوی لکھنے والوں، سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب کی سزا موجود ہے، مگر کسی مومن کو پوری سزا ملے گی ہی نہیں۔ جتنا بڑا گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا، جتنا بڑا بھی گنہگار ہوگا، پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی۔ سزا جس کو کچھ تو وہ بھی ہوں گے بغیر سزا کے جنت میں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا، کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، ایک بندہ پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دے گا، اس کا پورا نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، ایک ثواب کا اور نیکی کا کام اس میں کوئی عمل نہیں ہوگا، پورا گناہوں سے بھرا ہوگا، ایک بھی عمل نیکی کا نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے، اب وہ تھک تھک کانپ رہا ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میرے بندے پڑھ اپنے گناہوں کو، لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنا۔ اب وہ بندہ لے گا نامہ اعمال کو، کانپ رہا ہوگا، گناہ کبیرہ بھی ہے، گناہ صغیرہ بھی ہے، بڑے گناہ بھی ہیں، چھوٹے گناہ بھی ہیں۔ اب وہ بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا، گناہ کبیرہ چھوڑتا جائے گا اور صغیرہ پڑھتا جائے گا۔ اب جب پڑھ چکے گا، سارے گناہ صغیرہ پڑھ چکے گا، گناہ کبیرہ چھوڑ جائے گا، تو فرمائے گا اللہ ہے میرے بندے سب پڑھ لیا۔ وہ اللہ جو عالم الغیب و شہادہ ہے، سب جانتا ہے، مگر فرمائے گا سب پڑھ لیا۔ بندہ کہے گا نہیں مولا، کہے گا ہاں مولا میں نے سب پڑھ لی، حالانکہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ دیے، اور جھوٹ کا بول رہا میدان محشر میں خدا کی بارگاہ میں سزا کا وقت ہے، مگر کیا کہہ رہا میں نے سب پڑھ لیے۔ اب اللہ کی رحمت دیکھو، مگر ہوگا ایمان والا نبی کا عاشق، کیا جب کہے گا سب پڑھ لیے تو اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتے اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اسے نیکی دے دو، اسے نیکی دے دو۔ اب وہ کہے گا مولا ابھی باقی ہے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے بڑے تھے، بڑے بڑے ابھی باقی ہے۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پڑے۔ تو یہ کون ہوگا؟ یہ نبی کا چاہنے والا ہوگا، نبی کا عاشق ہوگا۔ تو جا کر کے پوچھ مولا کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں، مولا سارا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوا، برائیوں کے بدلے میں تو ثواب دے رہا، گناہوں کے بدلے میں ثواب دے رہا ہے، تو جواب ملے گا گنہگار ہے مگر میرے محبوب والا، میرے محبوب کا ہے، میرے نبی کا چاہنے والا ہے، میرے نبی کا عاشق ہے، اس لیے گنہگار بھی ہوگا تو ثواب مل جائے گا، اور اگر نبی کا غدار ہوگا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہوگا تو کوئی اس کو نامہ اعمال میں ثواب نہیں ملے گا، کوئی اس کی بخشش نہیں ہے۔ اب سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے
लौह को पैदा फरमाया। लौह महफूज सुना ना आपने? लौह माने तख्ती, सब कुछ लिखा हुआ है। लौह को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया, और पैदा फरमाने के बाद कलम से फरमाया उक्तुब तौहीदी। पहले फरमाया उक्तुब, ऐ कलम लिख। अब वो कलम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला क्या लिखा? खुदा ने फरमाया उक्तुब तौहीदी, मेरी तौहीद लिख। मेरी कलम ने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया सारी उम्मतों का दस्तूरुल अमल लिख, हर एक उम्मत का दस्तूरुल अमल लिख। अब कलम ने लिखना शुरू किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो अल्लाह का हुक्म मानेगा जन्नत में जाएगा, और जो हुक्म के खिलाफ करेगा, नाफरमानी करेगा, वो जहन्नम में जाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में, उनकी उम्मत में जो फरमाबरदार होगा जन्नत में जाएगा, जो नाफरमान होगा जहन्नम में जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो फरमाबरदार होगा जन्नती होगा, जो नाफरमान होगा वो जहन्नम में जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो फरमाबरदार होगा जन्नत में जाएगा, जो नाफरमान होगा जहन्नम में जाएगा। हर उम्मत का लिखते लिखते हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक की उम्मत का लिखता चला गया, लिखता चला गया, लिखता चला गया। अब आखिर में बारी आई इस उम्मत की। नबियों के नबी इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बारी आई। कलम ने लिखा जो इस उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा व आली सलातो व तकिया में फरमाबरदार होगा वो जन्नत में जाएगा। जो फरमाबरदार होगा, अब आगे वो लिखना चाह रहा था, जैसे सब में लिखता आया, लिखना चाह रहा था, आवाज आती है ताकब या कलम, ऐ कलम अदब कर, ऐ कलम अदब कर। किसका अदब सिखाया जा रहा है? उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अदब सिखाया जा। अदब कौन सिखा रहा है? अल्लाह सिखा रहा है। कलम को सिखाया जा, अदब कर, अदब कर, अदब कर। कलम कांपने लगा, थर्राने लगा। मौला तूने ही कहा था दस्तूरुल अमल लिख, हर उम्मत का लिख दिया, अब यहाँ तू फरमा रहा अदब कर, क्या लिखूं? सुभान अल्लाह। ये और उम्मत नहीं है, मेरे महबूब की उम्मत है। ये और उम्मत नहीं है, उस नबी की उम्मत है जिस नबी के सदक़े में सारी कायनात बनी। मौला क्या लिखूं आगे? जो फरमाबरदार है जन्नती, आगे क्या लिखूं? खुदा ने फरमाया लिख उम्मतुहु मुज़निबतुन व रब्बुहुल गफूर। लिख मेरे महबूब की उम्मत गुनहगार है और उनका रब गफ्फार है। फरमाया कि लिख मेरे महबूब की उम्मत गुनहगार है और उनका रब गफ्फार है। अब जब ये मंजर देखा तो पुकार उठे, गो बेशुमार जुर्म हो, गो बेअदद गुनाह, कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ, कुछ गम नहीं जो तुम हो गुनहगार की तरफ। खुदा फरमा रहा मैं गफ्फार हूँ, मेरे महबूब की उम्मत को फिक्र करने की क्या जरूरत। और सुनिए, बात आ गई तो बात मुकम्मल करते चलो, मुख्तसर तौर पर सुनिए। अब सुनिए, आगे सुनिए कि ये उम्मत ऐसी प्यारी उम्मत है। इस उम्मत का मामला क्या है? मेराज की रात है, महबूब अपने रब की बारगाह में है। खुदा फरमाता है महबूब हमने आपकी उम्मत को सारी उम्मतों के बाद भेजा है, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। किससे? नबी की उम्मत के बारे में नबी से पूछा जा रहा, कोई तकलीफ तो नहीं। नबी अर्ज करते मौला कोई तकलीफ नहीं। तो फिर खुद खुदा फरमाता है महबूब हमने आपकी उम्मत सारी उम्मतों के बाद इसलिए भेजा है कि सारी उम्मतें आएंगी, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आती जाएगी। जो उम्मत पहले होगी कुछ करके जाएगी,
تو بعد والی امت کو خبر ہوگی کیا اچھا کیا کیا برا کیا، کیا صحیح کیا کیا غلط کیا، کیا فرما برداری کی کیا نافرمانی کی، کیا گناہ کیا کیا ثواب کا کام کیا، سب پتہ چلتا جائے گا۔ جو امت گزرے گی بعد والوں کو پتہ، پھر گزرے گی بعد والے کو پتہ، پھر گزرے گی بعد والے کو پتہ، ہر ایک بعد والے کو خبر ہوتی جائے گی کہ کس نے کیا گناہ کیا ہے۔ آپ کی امت کو سب کے بعد میں اس لیے بھیجا ہے آپ کی امت کچھ بھی کرے کسی کو پتہ نہ چلے، کسی کو پتہ نہ کرے۔ یہ نبی کی امت کا گناہ پر پردہ رب نے ڈالا، پردہ رب نے ڈالا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عیسیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور سرکار مفتی اعظم ہند شہزادے اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، ارشاد فرمایا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، ارے میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا، میں تو چاہتا میرے سرکار نے جانے نہ۔ یہ سب کس کے لیے؟ نبی کے وفاداروں کے لیے، نبی کے وفادار کے لیے۔ کیا ہے؟ وہی جو آپ نے سنا، جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ نماز بھی پڑھیں گے تب بھی جہنمی، روزہ رکھیں گے تب بھی جہنمی، حج کریں گے تب بھی جہنمی، قرآن پہ قرآن پڑھیں تب بھی جہنمی، چلے پہ چلا کریں تب بھی جہنمی، تسبیح پہ تسبیح ہلائیں تب بھی جہنمی، سر پر ٹکتے رہے مگر جانا کس میں ہے؟ جہنم میں۔ کوئی عمل کام نہ آئے گا، اور عشق رسول وہ ہے جو یہاں بھی کام آئے گا، میدان محشر میں بھی کام آئے گا، اور یہی جنت میں ہمیں لے جائے گا، یہی۔ اور تو یہ آپ نے دیکھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دشمن احمد کا شدت کا سبب جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے یہ قرآن سے دیا ہے۔ ابھی آپ ایک بات سنیے آپ نے، دوسری طرف آئیے، جتنے لوگ سنیے، نبی تشریف لائے، نبی کی تشریف آوری سے پہلے، نبی کی تشریف آوری سے پہلے سب لوگ زمانے جاہلیت میں کفر و شرک میں اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، بولے مبتلا تھے نا، گناہوں میں مبتلا تھے۔ عام بات تھی، عام بات، شراب پینا بہت عام بات، جھوٹ بولنا بہت عام بات، وعدہ خلافی بہت عام بات، یہاں تک کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جا رہا تھا، یہ سب باتیں عام تھی، گناہ پہ گناہ ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا۔ مگر نبی تشریف لائے تو لوگوں کو درس حیات دیا، لوگوں کو وفاداری سکھائی، لوگوں کو بتایا حقوق کی ادائیگی کیا ہے، لوگوں کو بتایا شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے، جوا کھیلنا کتنا بڑا جرم ہے، لوگوں کو بتایا جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو یہ ساری نافرمانی خدا کی ہو رہی تھی، بولی ہو رہی تھی نا، مگر سب کر رہے تھے، نبی کے دامن میں آئے سب پاک ہو گئے، نبی کے دامن میں آ گئے، بڑے بڑے پاپی تھے، بڑے بڑے گنہگار تھے، نافرمانی ہو رہی تھی خدا کی، مگر نبی کے دامن میں آ گئے سب پاک ہو گئے، سب پاک ہو گئے۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ کسی صحابی کے تعلق سے ذرا برابر گستاخی کی زبان نہیں کھول سکتے، بولیے کھول سکتے ہیں؟ ارے یہی نہیں، بلکہ عالم تو یہ ہے جو وہاں کے تھے وہاں کے ہیں، بلکہ عالم یہ ہوا حبشہ سے حضرت بلال آئے دامن میں آ گئے، ہمارے سردار ہو گئے، روم سے حضرت صہیب آئے نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، ایمان والوں کی آنکھوں کے تارا بن گئے، اور حضرت سید حبشہ سے حضرت بلال، روم سے حضرت صہیب، اور حضرت عبداللہ یمنی یمن سے تشریف لے آئے۔ کئی صحابہ ہیں جو مکہ شریف کے نہیں ہیں، قرن کے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، مگر ہمارے سر کے تاج ہیں۔ اور اسی مکہ کی سرزمین پر ابو جہل تھا، اسی مکہ کی سرزمین پر عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو لہب تھا، جو باہر سے آئے نبی کا دامن تھام لیا، عاشق رسول ہو گئے، ہمارے سردار ہو گئے، مگر وہی کا رہنے والا، بلکہ نبی کے خاندان کا، خاندان قریش کا ابو لہب تھا، نبی کی گستاخی کی، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ برباد ہو گیا۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل کر دی،
اور وہ ہلاک ہو گیا. آج تک وہ ہلاک ہو گیا, چلا گیا, مگر آج تک وہ آیت پڑھی جا رہی ہے. ہر ایک پڑھ رہا ہے, ہم بھی پڑھ رہے ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, دیوبندی بھی پڑھ رہے ہیں, وہابی بھی پڑھ رہے ہیں, تبلچی بھی پڑھ رہے ہیں, قادیانی بھی پڑھ رہے ہیں, تبلیغی جماعت والے بھی پڑھ رہے ہیں. اب اس کے بعد کہتے ہیں نرمی کرو, نرمی کرو. ارے کون جو نبی کا گستاخ ہوگا, خاندان رسول کا بھی ہوگا اور نبی کا چچا بھی ہوگا, بخشا نہیں جائے گا. تو جب نبی کا چچا بخشا نہیں گیا تو تیرا چچا کب بخشا جائے گا؟ نبی کا چچا بخشا نہیں گیا, تیرا چچا کیسے بخشا جائے گا؟ اگر بخشا جائے گا تو نبی کا وفادار بخشا جائے گا, نبی کا عاشق بخشا جائے گا. تو تم بھی کہتے ہو تبت یدا ابی لہب پڑھتے ہو, تو اگر کہتے ہو سختی نہیں ہونی چاہیے تو قرآن سے یہ آیت نکال دو, نہ پڑھو. معاذ اللہ کر سکتے ہو؟ کوئی نہیں کر سکتا. دن بھر کہتے رہو سختی نہیں ہونی چاہیے, مگر نیت باندھ کے نماز میں پڑھو گے, پورے سال اگر نہ بھی پڑھا تراویح میں پڑھنی پڑے گی. تراویح میں یہ آیت پڑھنی پڑے گی. اور پورے سال کہتے رہو سختی نہیں کرنی چاہیے, سختی نہیں کرنی چاہیے, برا نہیں کہنا چاہیے, برا نہیں کہنا چاہیے. پورے سال کہتے رہو, مگر قرآن جب پڑھو گے تراویح میں تو پڑھنا پڑے گا. اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا حافظ آ گیا, وہ یہ سوچے کہ اس میں تو سختی ہے, اس میں تو برا کہا جا رہا ہے. ولید بن مغیرہ نے ایک بار نبی کی توہین کی تھی, ایک لفظ مجنون استعمال کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اس کی آپ فکر نہ کریں, فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد عظیم عتل بعد ذلک زنیم. اگر کوئی حافظ یہ سوچ کر کے کہ اس میں ولید بن مغیرہ کو بہت قسمیں کھانے والا بتایا گیا, جھٹلانے والا بتایا گیا, مہین یعنی کہ ذلیل بتایا گیا, اس کے اندر جو ہے چغل خور بتایا گیا ہے, ادھر کی ادھر لگانے والا بتایا گیا ہے, مناع للخیر بھلائیوں سے روکنے والا بتایا گیا ہے, معتدی حد سے آگے بڑھنے والا بتایا گیا ہے, عظیم گنہگار بتایا گیا ہے, عتل یعنی درست خو بتایا گیا ہے, بعد ذالک ذنیم ان سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی اصل میں خطا ہے, وہ اپنے باپ کا نہیں ہے, ولد الزنا ہے, حلالی نہیں ہے, حرامی ہے, یہ قرآن میں بتایا گیا ہے. تو کوئی حافظ اگر یہ سوچے کہ کسی کو برا کیسے کہے, برا نہیں کہنا چاہیے, کسی کو ذلیل کیسے کہے, کسی کو چغل خور کیسے کہے, کسی کو ادھر کی ادھر لگانے والا کیسے کہے, کسی کو جھٹلانے والا کیسے کہے, کسی کو جو ہے حد سے بڑھنے والا کیسے کہے, گنہگار کیسے کہے, درست خو کیسے کہے, کسی کو غیر حلالی یعنی حرامی کیسے کہے, یہ سب تو برائی کی باتیں. یہ سوچ کر کے اگر یہ آیتیں چھوڑ کر کے آگے بڑھے گا تو پیچھے کھڑا ہوا ایک حافظ فوراً لقمہ دے گا, ابے چھوڑ کے مت جا, پڑھ کے جا. جب تک پڑھے گا نہیں قرآن مکمل نہیں, اور جب تک قرآن مکمل نہیں نبی کی سنت مکمل نہیں, اور خدا کے حکم پر عمل نہیں. لہذا کہنا پڑے گا اگر پورے سال بچ گئے تو رمضان میں مسجد کے اندر محراب کے اندر نماز کی حالت میں نیت باندھ کر کے وضو بنا کر کے کھڑے ہو کر کے خدا کی بارگاہ میں گستاخ رسول کو حرامی کہنا پڑے گا. اب بتا بیٹا بچ کے کہاں جائے گا, اب بچ کے کہاں جائے گا. اب جس کے سامنے کہا ہوگا وہ گریبان پکڑے گا کہ پورے سال تو کہتا رہا برا نہیں کہیں گے, برا نہیں کہیں گے. اب قرآن میں تو قرآن پڑھتے ہوئے وضو بنا کر مسجد میں آ کر نیت باندھ کے امام بن کے محراب میں کھڑا ہو کر کے تراویح کی حالت میں اتنے کو پیچھے کھڑا کر کے سب کو سنا رہا ہے اور سب کو بتا رہا ہے ولید بن مغیرہ حرامی ہے, ولید بن مغیرہ حرامی ہے. ارے بیوقوف, یہاں حرامی کہہ رہا ہے اور دھارواڑ میں جب جلسہ ہوا تو وہابی کو حرامی کہنے میں نانی مر گئی تھی.
طلاق دیں گے. تھوتنی کس کو کہا؟ منہ کو. سور جیسی تھوتنی منہ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ خرطوم. سور جیسی تھوتنی مطلب جو گستاخ رسول ہے اس کے منہ کو منہ نہیں کہا جائے گا. سور کی تھوتنی کہا جائے گا, خرطوم کہا جائے گا. ابھی کل تک کہہ رہے تھے برا نہیں کہنا چاہیے, تو قرآن نے بتا دیا. اگر ایمان اور مسئلہ کیا ہے شریعت کا سنیے. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے. کیا ہے؟ ستار العیوب, عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا. اور حکم بھی ہے, حدیث پاک میں بھی حکم ہے کہ اگر تم اپنے بھائی مسلمان ایمان والے کی کوئی غلطی دیکھو, عیب دیکھو, برائی دیکھو تو پردہ ڈالو. عیب پہ پردہ. تمہیں معلوم ہو یا دوسرے سے نہ کہو. تمہیں معلوم ہو جائے تو دوسرے سے, ذاتی معاملہ ہو تو دوسرے سے نہ کہو, پردہ ڈالو. اور جو پردہ ڈالتا ہے بندہ, کسی کو دیکھا غلط کام کرتے ہوئے, گناہ کا کام کرتے ہوئے, پردہ ڈال دیا, کسی سے نہیں کہا, تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اس لیے کہ اللہ خود عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. ستار العیوب ہے وہ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا. جو مسلمان ایک مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. عیبوں پہ پردہ ڈالنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو یہ فیصلہ, اور وہاں عیبوں کو بیان کیا جا رہا ہے, اور وہاں صرف نہیں کہہ کے چھوڑ دیا گیا. وہ ایک بار اس نے گستاخی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں, ایک بار گستاخی کی تھی, نبی نے جواب نہ دیا. یہ لاتے ہیں نا کہ نبی تو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرتے رہے پھر بھی دعائیں دیتے رہے. نبی سنتے رہے, جواب نہ دیا. کیوں؟ نبی جواب دیتے تو حدیث بنتی. نبی جواب دیتے تو حدیث بنتی. اور حدیث کے الفاظ نماز کی حالت میں یا تراویح میں نہیں پڑھے جاتے. کوئی کھول کے پڑھتا تو بخاری شریف میں پڑھتا, کوئی کھول کے پڑھتا تو مشکاۃ شریف میں پڑھتا, وہ بھی 10 سال عالم بنتا پھر پڑھتا. آخر میں بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے, اتنی محنت کرنے کے بعد وہاں پہنچ کے پڑھتا نہیں. اے محبوب آپ نہ بولیں, ہم بولیں گے. آپ بولیں گے حدیث ہوگی, ہم بولیں گے قرآن ہوگا. اور قرآن ہر نماز میں پڑھے گا. پورے سال بچ گیا تو تراویح میں پڑھے گا بھی, پڑھے گا ہی پڑھے گا, کسی حال میں پڑھے گا. تو یہاں بچ کے نکل سکتا ہے, قرآن میں آ جائے گا تو اس کو نہیں اس کے باپ کو پڑھنا پڑے گا. عربی جانتا ہوگا تو بھی پڑھے, ترجمہ نہ جانے تب بھی پڑھے, مکے کا ہو تو بھی پڑھے, مدینہ شریف کا ہو تو بھی پڑھے, کرناٹک کا ہو تو بھی پڑھے, دھارواڑ کا ہبلی کا ہو تو بھی پڑھے, ڈانڈیلی کا ہو, دامن گیرے کا ہو تو بھی پڑھے, اور حیدرآباد کا ہو تو وہ بھی پڑھے, یو پی کا ہو, بہار کا ہو, بنگال کا ہو تو بھی پڑھے گا, ہندوستان کا ہو, پاکستان کا ہو, بنگلہ دیش کا ہو, ایشیا کا ہو, یورپ کا ہو, افریقہ کا ہو, امریکہ کا ہو, کہیں کا ہو, سب کو پڑھنا پڑے گا. اے مولا تو ستار العیوب ہے, اے مولا تو ستار العیوب ہے, تو عیبوں میں پردہ ڈالتا ہے. یہاں تو نے قرآن میں بیان کر دیا, اس وقت کہا تھا, اس وقت سے اب تک اس کا عیب بیان ہو رہا, اس کا عیب بیان ہو رہا ہے. ہر سال مسجد میں تراویح میں بیان ہو رہا ہے. ہر قرآن پڑھنے والا اس کو پڑھ رہا ہے, ہر حافظ بننے والا اس کو پڑھ رہا ہے, ولی بھی پڑھ رہا ہے, عالم بھی پڑھ رہا ہے, نمازی بھی پڑھ رہا ہے, بے نمازی بھی پڑھ رہا ہے, جو بھی مسلمان ہے وہ سب پڑھ رہا ہے. پوری دنیا میں اس کے عیبوں کو بیان کیا جا رہا ہے, اور اس پر معاملہ یہ ہے کہ خدا ثواب دے رہا ہے. اس پر معاملہ یہ کہ خدا ثواب دے رہا ہے. لو ثواب. ولید بن مغیرہ کو حلاف کہو, ثواب لو. ولید بن مغیرہ کو مہین کہو, ثواب لو. ولید بن مغیرہ کو حمازم مشائم بن امین کہو, ثواب لو. ولید بن مغیرہ کو مناع للخیر کہو, ثواب لو. ولید بن مغیرہ کو معتدی حسین کہو, ثواب لو. ولید بن مغیرہ کو عتل بعد ذالک زنین کہو, ثواب لو. ولید بن مغیرہ کو سنسمو علی الخرطوم کہو, اور ثواب لو. ثواب پہ ثواب مل رہا, ثواب پہ ثواب مل رہا. پوری دنیا میں اس کے عیبوں کو بیان کیا جا رہا. اے مولا ماجرا کیا ہے؟ ایک طرف تو ستار العیوب, اور یہاں عیبوں کو ایسے کھول دیا کہ پوری دنیا میں پڑھا جا, قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا, اور جو پڑھے گا ثواب ملے گا, بخشا جائے گا, جنت میں جائے گا. ماجرا کیا ہے؟
ایک طرف عیبوں کو کھولنے پر پابندی، دوسری طرف عیبوں کو کھول رہا ہے، پڑھوا رہا ہے، ثواب دے رہا ہے، دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جواب ملے گا سن، جو میرے نبی کا وفادار ہو اس کے عیب کو چھپا، میرے نبی کا وفادار ہو عیب کو چھپا، غدار ہو عیب کو بیان کر، یہاں چھپانے میں ثواب، وہاں چھپانے میں ثواب، یہاں نہیں چھپائے گا تو گنہگار اور وہاں پکے نکلے گا تو گنہگار۔ یہ قرآن نے طریقہ بتا دیا۔ تو اب اسی سے سمجھ میں آ گیا کہ جو وہابیوں کے رد سے کترا کر کے نکلے، سمجھ لو کہ اس کا تعلق کچھ نہ کچھ ولید بن مغیرہ سے مل رہا ہے شاید۔ کیا محبت ہے، اگر وہاں پڑھتا ہے تو یہاں کیوں نہیں کہتا؟ تو ثواب چاہیے تو مسلمانوں کے عیب پہ پردہ ڈالو اور وہابیوں کے عیب کو کھول دو، مسلمانوں کے عیب پہ پردہ ڈالو، دیوبندیوں کے عیب کو کھول دو، مسلمانوں کے عیب پہ پردہ ڈالو، تبلیغی جماعت کے عیب کو کھول دو اور بتا دو ہندوستان کی حکومت کو کھل کے بتا دو، ارے جب یہ نبی کے نہیں ہے تو دیش کے کیا ہوں گے؟ جتنے آتنکوادی ہیں یہ وہابیوں میں ہے، دیوبندیوں میں ہے، تو سن لو وفادار کبھی غدار نہیں ہوگا، اور جو غدار ہوگا ان سے وفاداری نہیں ہوگی، تو پکڑ کے سارے وہابیوں کو جیل میں ڈال دو، ہندوستان میں امن قائم ہو جائے۔ سمجھ میں کیا آیا؟ یہاں مسلمانوں وفادار رسول ہو تو عیبوں پہ پردہ، یہ نرمی، یہ، اور وہاں گستاخ رسول ہے تو عیبوں کو کھول دو، یہ سختی۔ تو یہ سختی کس نے بتائی؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں، یہ تو قرآن میں اللہ بتا رہا ہے۔ تو پتا کیا چلا؟ اور اسی وجہ سے یہ ایسی صفت ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ کیا قرآن پاک میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو نبی کے ساتھ، کون ہے؟ نبی کے صحابہ ہیں۔ کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، نبی کے گستاخوں پر، دشمنان رسول پر سخت ہے۔ کیا ہے؟ سخت ہے، دشمن رسول پر سختی کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ آپس میں نرمی کرو اور نبی کے گستاخوں پر سختی کرو، یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اور جس نے ایسا کیا یعنی نبی کے صحابہ نے دشمنان رسول پر سختی کی، یہی وجہ ہے کہ جب اپنی آپس کی بات آئی، آپس کا معاملہ رہا، اگرچہ کہیں کا ہو، نبی کے دامن میں آ گیا، حبشہ سے بلال آئے، سینے سے لگا لیا گیا، روم سے حضرت صہیب آئے، یمن سے لگا لیا گیا، اور یمن سے حضرت حبیب آئے، ان کو سینے سے لگا لیا گیا، مگر اگر گستاخ رسول مکہ کا بھی ہے تو میدان بدر میں تلوار لے کر کے آ گئے، میدان احد میں آ گئے، خیبر کے میدان میں آ گئے، خندق کے میدان میں آ گئے، اور میدان کربلا میں امام حسین آ گئے۔ بتا دیا یزیدیوں سے سمجھوتا نہ کل ہوا تھا، نہ آج ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ صحابہ کی تعریف بتا رہی ہے۔ سختی کرنا یہ قرآن کا طریقہ ہے، سختی کرنا یہ حدیث میں آیا ہے، سختی کا حکم اللہ و رسول نے دیا ہے، صحابہ کا یہ طریقہ ہے، اور وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں درس دیا، وہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا۔ دشمن احمد پہ عزت کیجیے، ملحدوں کی کیا مراد کی۔ تو اب بتائیے، جو اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث سے بتایا وہ مانیں گے یا پلپلے مولویوں کی مانیں گے؟ جو اعلیٰ حضرت نے بتایا وہ مانیں گے یا کلاکلی پیروں کی مانیں گے؟ پیر بعد میں ہے، عالم بعد میں ہے، مفتی بعد میں ہے، قاضی بعد میں ہے، سب بعد میں ہے، قرآن و حدیث سب سے پہلے ہے، شریعت پہلے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر کی بات نہیں بتائی، قرآن سے بتایا، حدیث سے بتایا، اس لیے جو قرآن میں ہوگا، حدیث میں ہوگا، وہ ہم مانیں گے۔ پیر کو بھی پیر اس لیے مانا جائے گا کہ وہ شریعت بتاتا ہے۔ اگر شریعت کے خلاف ہو، وہابیوں سے دوستی نبھائے، وہابیوں کی دعوت کھائے، جس دعوت میں وہابی ہو، ایسا پیر صحیح معنوں میں پیر ہی نہیں ہو سکتا، ایسا
ایسا امام نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، ایسا عالم نہیں ہو سکتا۔ عالم وہی ہے، پیر وہی ہے، امام وہی ہے جو نبی کے وفاداروں کا وفادار ہے اور نبی کے غداروں کا دشمن ہے۔ ان کے دشمن کا دشمن نہیں، سچ کہتا ہوں دعویٰ بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت کی بات۔ اب چلتے بس جن کا اسے پاک ہے، اعلیٰ حضرت نعرہ لگاتے ہیں، مسلک اعلیٰ نعرہ لگاتے ہیں، بہت سے مولوی ہیں، بہت سے پیر ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، مگر بات کیا؟ اتنی سختی نہیں، اتنی سختی نہیں، ایسا نہیں، ویسا نہیں، باتیں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بولیے ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ سب بیان کریں گے مگر وہابیوں دیوبندیوں کے بارے میں حکم شرع کیا ہے وہ بیان نہیں کریں گے۔ اب جن کا عرس ہے یعنی اعلیٰ حضرت سرکار کے والد ماجد خاتم المحققین، ان کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ تو اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں لکھا سنیے۔ فرماتے ہیں ان کی سب صفتیں بیان کی، ان کی تعریفیں بیان کی، کس درجے کے عالم تھے، کیسا علم تھا، کیسا فضل و کمال تھا۔ فرماتے ہیں سب کے بعد فرماتے ہیں مگر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس ذات گرامی صفات کو خالق عز و جل نے حضرت سلطان رسالت علیہ افضل الصلاۃ والتحیہ کی غلامی و خدمت اور حضور اقدس کے اعداء یعنی دشمنوں پر غلظت و شدت کے لیے بنایا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کے اندر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کو دشمنان رسول پر سختی کرنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ فرماتے ہیں بحمد اللہ ان کے بازوئے ہمت تنتنائے سولت نے اس شہر کو فتنہ مخالفین سے یکسر پاک کر دیا۔ یعنی کہ وہ اعلیٰ حضرت کے والد ہیں کہ ان کے زمانے میں جب وہابیت کا فتنہ اٹھا، دیوبندیت کا فتنہ اٹھا اور قادیانیت کا فتنہ بھی اٹھا تو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد نے وہ جواب دیا۔ معلوم ہے آپ کو کہ دیوبندیوں کا سب سے پرانا مدرسہ جو ہے، یہاں تک کہ بتایا گیا غالباً دارالعلوم دیوبند سے بھی پہلے مدرسہ جو دیوبندیوں کا بنا وہ شہر بریلی شریف میں بنا۔ یہاں تک کہ مولوی قاسم نانوتوی کو تہذیب الناس لکھنے کے لیے جس نے مشورہ دیا اس نے مدرسہ سب سے پہلے دیوبندیوں کا بریلی شریف کے اندر بنایا۔ مگر وہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی سادے والا صفات تھی کہ انہوں نے ایسا جواب دیا، ایسا رد کیا ہے، ایسا ننگا کیا ہے کہ وہ مر گیا مگر ان کا جواب نہ دے سکا اور وہ بریلی شریف میں آگے بڑھ نہ سکا۔ بریلی شریف کو دیوبندیت سے پاک کیا ہے اعلیٰ حضرت کے والد۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی خوبی یہ تھی، یعنی اعلیٰ حضرت کی نظر میں علم اپنی جگہ، فضل اپنی جگہ، کمال اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، مگر سب سے بڑی چیز یہ ہے عمل ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات سب اپنی جگہ۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دشمن احمد پہ عزت کیجیے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت کی بات سنیے۔ کسی نے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں سختی بہت ہوتی ہے، کچھ نیچری تہذیب کے لوگ ہیں، کچھ جو ہے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ کرنے والے اور کچھ جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو تہذیب والے بننے والے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے اور بہت پالیسی باز ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کی کتاب پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں، سختی بہت ہے اس کو بند کر نہیں پڑھتے، جو دلائل ہے وہ بھی نہیں دیکھتے۔ تو اگر آپ نرمی کر دیں گے، سختی کم کریں گے تو شاید وہ لوگ بھی پڑھیں، ان کو بھی ہدایت ہو۔ کسی نے مطلب نرمی کے لیے کہا، کل ملا کر کیا مطلب کہ آپ نرمی کریں چاہے رسول پر۔ اب اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں سوانح اعلیٰ حضرت نے لکھا تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہو۔ تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار اور احمد رضا کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں ہوتی اور اپنے ہاتھ سے ان گستاخوں کا سر قلم کرتا اور اس طرح گستاخی کا سد باب کرتا۔ لیکن تلوار سے کام لینا تو اپنے اختیار میں نہیں، تلوار سے کام لینا اپنے اختیار میں۔ بھائی ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں نا، ہندوستان کا جو قانون ہوگا ہم پالن کریں گے نا، ہم اس کو مانیں گے، قانون ہاتھ میں
نہیں دیں گے. یہی سبق ہمیں اعلیٰ حضرت نے دیا, یہی ہمارے بزرگوں نے بتایا. قانون ہاتھ میں, جتنا قانون کے دائرے میں ہوگا ہم اتنا کریں گے. تو فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے قلم عطا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے قلم عطا فرمایا ہے. تو میں قلم سے سختی اور شدت کے ساتھ ان بے دینوں کا رد اس لیے کرتا ہوں, وجہ بھی سن لیجیے, رد کرتا ہوں. رد کرنے والے بہت سے لوگ رد کرتے ہیں, مگر کیا کہہ کر کے کہ دیوبندی حضرات ایسا کہتے ہیں, وہابی حضرات یہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یعنی رد بھی کرے تو اس انداز میں کہ ان کو برا نہ لگے. اور یہ کون سا رد ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں رد کس لیے کرتا ہوں. تم یہ سوچتے ہو کہ تقریر بھی ہو جائے, سنی بھی خوش ہو جائے, وہابی بھی خوش ہو جائے, لوگ سمجھے رد بھی ہو گیا, اپنا کام بھی بن جائے, لفافہ بھی موٹا مل جائے, نذرانہ بھی خوب ہو جائے, یہ بھی خوش وہ بھی خوش. یہ طریقہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رد اس لیے کرتا ہوں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی شان میں بد زبانی کرنے والوں کو اپنے خلاف شدید رد دیکھ کر مجھ پر غصہ آئے, مجھ پر غصہ ہے. پھر جل بھن کر مجھے گالیاں دینے لگے, جل بھن کر مجھے گالیاں دینے لگے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکنا بھول جائیں. مجھے گالیاں دے مگر نبی کی شان میں گالی دینا بھول جائے. میں اس لیے سختی کرتا ہوں کہ مجھے برا کہے, نبی کی شان میں توہین نہ کرے, مجھے گالی دے دے مگر نبی کی شان میں بے ادبی نہ کرے. یہ اعلیٰ حضرت کا تیور تھا, یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا کہ میری عزت اس لیے ہے کہ نبی کی عزت پہ قربان ہو جائے, میری عظمت اس لیے ہے کہ نبی کی عظمت پہ قربان ہو جائے. لوگ مجھے برا کہے کوئی تکلیف نہیں مگر نبی کی شان میں بے ادبی نہ کرے. یہ اعلیٰ حضرت کا جذبہ تھا, یہ اعلیٰ حضرت کا تیور تھا, یہ اعلیٰ حضرت کا طریقہ تھا. مگر آؤ آج کے پیروں کو دیکھو, صلح کلی پیروں کو, آؤ آج کے مولویوں کو دیکھو, آج کے اماموں کو دیکھو, آج کے لوگوں کو دیکھو. اب گالیاں, نبی کی توہینیں ہو رہی ہیں, بے ادبیاں ہو رہی ہیں, گستاخ رسول کے ساتھ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اٹھنا بیٹھنا ہو رہا, رشتہ داری ہو رہی ہے, مگر زبان نہیں کھلتی. مگر اسی کو, اسی پیر یا مولوی یا عالم کو یا امام کو اگر کوئی ذرا سا بے ادبی کر دے اور کوئی ادب سے نام نہ لے کر کے صرف کہہ دے کہ تیرا نام کیا ہے, اتنا کہہ دے, تو کہہ دے تو ہے کون, تو آپے سے باہر میری قدر نہیں کرتا, میری عزت نہیں کرتا, مجھے نہیں جانتا. یعنی اگر ان کی بے ادبی ہو جائے تو آپے سے باہر, اور نبی کے گستاخوں کے ساتھ کھایا بھی جا رہا ہے, پیا بھی جا رہا ہے, رشتہ بھی ہو رہا ہے, شادیوں میں شرکت بھی ہو رہی ہے. یہ عاشق رسول کی پہچان نہیں ہے. عاشق کو وہ ہوتا ہے عزت جاتی ہے جائے, گالی ملتی ہے ملے, لوگ مجھے برا کہتے ہیں کہے مگر نبی کی عظمت پر پہرا دیتے تھے, پہرا دیتے ہیں اور پہرا دیتے رہیں گے. اور یہی آرزو ہے, یہی تمنا ہے, اور اعلان کریں گے خاک ہو جائے ابو جل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر کا. کل ملا کر خلاصہ یہ بتانا ہے کہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے. نبی نے مسجد سے منافقین کو نکالا, یہ شدت نہیں تھی. بولیے تو نبی کا طریقہ دشمن احمد پہ شدت کیجیے. میدان بدر میں تلوار لے کر کے, میدان احد میں تلوار لے کر کے, خیبر میں تلوار لے کر کے, یہ شدت نہیں ہے, یہ سختی نہیں ہے. تو دشمن احمد پہ شدت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے. اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ منافقین نے مسجد بنوا لی, نبی کی بارگاہ میں آ کر کے کہا یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنوائی ہے, چل کر کے ایک وقت امامت کر دیجئے, پھر لوگ نماز پڑھا کریں گے. اللہ نے فرمایا اے محبوب ان منافقوں نے مسجد بنوائی ہے, لا تقم فیہ ابدا, لا تقم فیہ, اس میں ہرگز آپ نہ جائیں. حکم آیت کریمہ آپ اس میں تشریف نہ لے جائیں. مسجد بنائی تھی مگر اللہ نے نبی کو منع کر دیا اس میں نہ جائے. پتہ کیا چلا, مسجد کے نام پر بھی اگر کہیں بنوائی گئی عمارت ہو تو پہلے دیکھا جائے گا بنانے والا نبی کا وفادار ہے یا غدار. لوگ کہہ دیتے ہیں مسجد تو مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, دیوبندی کی ہو یا وہابی کی, سنی کی ہو یا بریلوی کی, کسی کی ہو, مسجد ہے, اس
اس میں کیا فرق پڑتا؟ نہیں، قرآن نے روک دیا، نبی کو منع کر دیا گیا آپ نہ جائیں۔ جب نبی کو روک دیا گیا تو ہم اور تم کون؟ بولی ہم اور تم؟ نبی کو منع کر دیا، اب نبی نے صحابہ کو حکم دیا میرے صحابہ جاؤ اس مسجد میں آگ لگا دو۔ کیا کر دو؟ بولیے ہے کوئی سورہ کلی جو جا کر کے کہے نبی آپ نے کیا کر دیا؟ مسجد میں آگ لگوا دی؟ ارے سن، جو نبی کی گستاخی کے لیے یا نبی کی گستاخی جہاں سکھائی جائے توہین رسول کرنے والے جو بنوائے وہ مسجد مسجد نہیں ہوتی۔ وہ اس لائق ہے کہ اسے جلوا دیا جائے، جلوا دی نبی نے۔ اب کہو نبی کی بارگاہ میں آ کر کے ہمت ہے کہو کہ سختی نہیں ہونی چاہیے، مسجد جلوا رہے، مسجد جلوا دی۔ صحابہ نے بھی جلوا دی، کوئی نہیں پوچھا، صحابہ بھی پوچھنے آیا نہیں کہ مسجد بنوائی ہے، مسجد چلائی جائے اللہ کا نہیں۔ صحابہ جانتے تھے مسجد وہی مسجد ہوگی جو نبی کی محبت میں بنائی جائے۔ آگ لگا، پھر آگ لگانے کے بعد بھی چھوڑا نہیں۔ اور سنیے، شدت ہم نہیں کرتے، یہ قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، نبی کے صحابہ نے بتایا۔ اب ہوتا کیا، مسجد میں آگ لگ جاتی، زمین ایسے چھوڑ دی جاتی، پھر بھی کسی کے دماغ میں آتا کہ یہاں مسجد بنی تھی، اللہ کا گھر بنا تھا، لہذا یہاں کا ادب کم سے کم کر لو، اگرچہ جلوا دی گئی مگر نہیں، اس جگہ کو نبی کے صحابہ نے کوڑا خانہ بنا دیا، کچرا ڈالا گیا، کوڑا ڈالا گیا، بتا دیا گیا، دماغ میں، ذہن میں، دل میں وسوسہ بھی نہ آئے کہ یہاں کا ادب کرو، نہیں، قابل تعظیم نہیں، وہ مسجد ہی نہیں ہے، جلوا دو اور وہاں پر کوڑا ڈالو، کچرا ڈالو، نجاست کرو، گندگی کرو، تاکہ دماغ میں بات بیٹھ جائے مسجد وہی مسجد ہے جو نبی کی محبت میں بنائی جائے، اذان وہی اذان ہے جو نبی کی محبت میں دی جائے، اور سجدہ وہی سجدہ ہے جو نبی کی محبت میں ہو، نماز وہی نماز ہے جو نبی کے عشق میں ہو، روزہ وہی روزہ ہے جو نبی کے عشق میں ہو، اور عشق رسول کے بغیر ہو سب منہ پہ مار دیا جائے۔ سختی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ طریقہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے۔ قرآن میں اللہ نے منع کر لا تقم فیہ ابدا، صحابہ نے مسجد جلا دی، اس کو پورا خانہ بنا دیا۔ حضرات گرامی وقات کو اعلیٰ حضرت نے بھی سبق کیا ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے۔ آج تم شدت نہیں کر رہے تھے تو اللہ نے ایسی حکومت بنوا دی جس حکومت نے سختی کر کے تبلیغی جماعت کو ڈنڈا کر دیا اور بتا دیا اگر گستاخی کرو گے تو سن لو، دلی کے اندر وہی قریب میں حضرت نظام الدین محبوب الہی کی درگاہ ہے، وہی قریب میں مرگھٹ ہے، جب کرونا آیا تو درگاہ پہ جانے والے محفوظ، اور اس مرگھٹ میں تبلیغی جماعت کے جانے والے سب جیل میں بند، سب جیل میں بند، بتا دیا گیا، قرآن نے بتا دیا تھا، وہ جلوہ دکھا دیا گیا، محبوب الہی کے قریب ہو جاؤ بچ جاؤ، مرگھٹ میں تبلیغی جماعت میں جاؤ گے، یہاں جیل میں دنیا کے جاؤ گے، وہاں جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ایسی گورنمنٹ ہو تو مبارکباد دو، ایسی گورنمنٹ کو کہ اس کام پہ ہم تمہیں مبارکباد دیتے ہیں کہ جو مولوی نہ کر سکا، پیر نہ کر سکا، وہ اللہ نے اس حکومت سے کام لے لیا ہے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ جہاں نجدیوں کی حکومت آئی تو بزرگوں کے مزاروں پہ بلڈوزر چلا، ان نجدیوں میں عرب شریف کے اندر صحابہ کرام کے مزاروں کو توڑا، ان نجدیوں نے، وہابیوں نے صحابہ کرام، یہاں تک کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پاک کو کھود دیا، ان نجدیوں نے خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گنبد پاک کو شہید کیا، ان نجدیوں نے، ان وہابیوں کی حکومت تھی تو وہاں یہ ہوا، اور یہاں ہندوستان میں وہابیوں کی نہیں ہے، نجدیوں کی نہیں ہے، گورنمنٹ جو ہے بی جے پی کی ہے، مگر بزرگوں کا آستانہ سلامت ہے، بزرگوں کی درگاہ سلامت ہے۔ عرس غریب نواز میں دیکھو، حکومت کی طرف سے جو ہے، گورنمنٹ کی طرف سے پولیس لگائی جا رہی ہے، آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، زائرین کی حفاظت ہو، لوگوں کا خیال رکھا جائے۔ مطلب کیا ہے؟
गरीब नवाज की हुकूमत है, वो जिससे चाहे काम ले। और अल्लाह, और जब वहाबियत फैली, देवबंदियत फैली, किताबों में खबासतें लिखी गई, तक़वियतुल ईमान के अंदर नबी को मरकर मिट्टी में मिलने वाला लिखा गया। किताब तजदीदुल हिदायत दीन के अंदर जमात इस्लामी के मौलवी ने लिखा कि अजमेर शरीफ, बहराइच शरीफ और मज़ारों पे जाना ज़िना से बड़ा गुनाह है, गलत काम से बड़ा गुनाह है माअज़ल्लाह, किसी मुसलमान को कत्ल कर देने से बड़ा गुनाह है माअज़ल्लाह। इन किताबों में तौहीनें की गई, गुस्ताखियां की गई। तो सुनो, अल्लाह वालों को भी जलाल आया, बुजुर्गों को भी जलाल आया। तुम नबी की बात करते हो, अज़मत रसूल की बात करते हो, नबी जिंदा है कि नहीं ये सवाल करते हो, नबी को इख्तियार है कि नहीं ये सवाल करते हो। तो अरे जमाना गुजर गया, मगर देखो पीलीभीत शरीफ के अंदर मशहूद मिल्लत की जात हो या आपके हुबली के अंदर हजरत सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की जात हो, इन्होंने कब्र से निकल के बता दिया जब अल्लाह के नबी का चाहने वाला आशिक कब्र में जाने के बाद ऐसे जिंदा है, तो फिर मेरे नबी का मकाम क्या और जब बुजुर्गों ने कब्र पाक से निकल करके बता दिया नबी की बात करता है, नबी का आशिक कब्र में जिंदा लेटा है। मिट्टी कुछ नहीं कर सकती, जमीन कुछ नहीं बिगाड़ सकती, जिस्म भी सलामत, जिस्म से जो कपड़ा लग गया वो भी सलामत। कपड़ा जिस्म से लग जाए तो वो सलामत। अरे हम तो इंसान है, हम अगर लग जाए तो क्यों सलामत नहीं रहे? अगर सलामती चाहते हो तो बुजुर्गों से लग जाओ, बुजुर्गों से लग जाओ, चिमट जाओ, उनके कदमे पाक को पकड़ लो, यहाँ भी बचोगे, वहां भी बचोगे, यहाँ भी बचोगे। और जब निकले तो गैरों ने, गैर मुस्लिमों ने तो मंजर देखा और अदब व एहतराम किया और वहां सर जाकर के टेका, वहां जाकर के बाबा की करामत देख करके, अल्लाह वालों की करामत देख करके सर झुका दिया, फूल पेश कर रहे हैं गैर मुस्लिम होकर के। मगर ये दाढ़ी रखने वाले, ये नमाज का ढोंग रचाने वाले, ये कलमा और कुरान की बात करने वाले, ये इस्लाम के नाम पर धब्बा, इन वहाबियों ने कब्र पाक से निकलने के बाद भी गैर मुक़ल्लिदों ने, देवबंदियों ने, अहले हदीस कहलाने वालों ने ये मंजर देख लिया, चैनल पे दिखा दिया गया, टीवी पे दिखाया गया, मगर फिर भी इन खबीसों ने बकवासें की, इन खबीसों ने ज़बानें खोली और उल्टी सीधी बातें की कि ये बनावटी है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये दिखावा है, ये इस तरह की बातें की। तो पता क्या चला कि सुन लो, अल्लाह वाले वो हैं कि अगर उनके दामन से बच जाओगे ईमान बच जाएगा, और अगर उनकी गुस्ताखी करोगे तो देखने के बाद भी, जाहिर होने के बाद भी तुम्हें ये किस्मत में ईमान नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि अल्लाह वाले ये बता रहे हैं, अकीदा हमें दे रहे हैं कि अल्लाह वाले जिंदा हैं, सारे वली जिंदा हैं, अंबिया जिंदा हैं, और जो इस अकीदे को मानेगा वो भी जिंदा होगा। तो बता दो, हमारे नबी जिंदा, हमारे शहीद जिंदा, इमाम हुसैन जिंदा, गौसे आजम जिंदा, गरीब नवाज जिंदा, सारे वली जिंदा, और हम उनका दामन थामेंगे तो हम भी जिंदा। ऐ वहाबियों, तुम्हारा अकीदा मुर्दा, तुम्हारा दीन मुर्दा, तुम्हारे मौलवी मुर्दा। और कसम खुदा की, अगर वहाबियों के मौलवी की कब्र खोद लो और वहाँ बदबू ना आए तो लखनऊ का वाकया है। आला हज़रत सरकार के खलीफा अल्लामा हिदायत नसीर लखनवी है, वो चलते थे तो एक भारी करीब 1 कुंटल का उनका असा था, जा रहे थे, किसी वहाबी ने कुछ गुस्ताखी की, मारा, वहीं पे मर गया। लोगों ने उसको दफना दिया, उसके घर वालों ने। अब मुकदमा हुआ उनके ऊपर, कोर्ट में मामला पहुंचा, सवाल जवाब हुआ, फरमाया कि मैंने किसी इंसान को मारा ही नहीं, मैंने किसी इंसान को, तो किसको मारा? तो कहा मैंने। अब उसके घर वाले कहा नहीं, इंसान मेरा बाप था, वो कह रहा मेरा चचा था, वो कह रहा मेरा मामू था, वो कह रहा मेरा खालू था,
تو یہ تو میرے رشتہ دار کا معاملہ ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں میں نے سور کو مارا ہے، اب فیصلہ کیسے ہو؟ کہا نہیں، میں نے انسان کو مارا ہی نہیں ہے، تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فرمایا قبر کھودو، قبر کھودو، اب فیصلہ ہو جائے۔ قبر کھودی گئی، اور جب سارے گورنمنٹ کے لوگ وہاں پہنچ گئے، قبر کھودی گئی تو اس قبر کے اندر کوئی انسان نہیں، مرا ہوا سور موجود تھا۔ بتا دیا گیا کہ نبی کا گستاخ مرنے کے بعد قبر میں سور بنا دیا جاتا ہے، اور نبی کا عاشق یہاں بھی مسکراتا ہے، وہاں بھی مسکرائے گا، میدان محشر میں مسکرائے گا، اور اعلان کرتا جائے گا حق تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ابھی دور ہو، حق دور ہو، حق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا مسلمان بنا، آمین وما علینا الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔